خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں دوستوں نے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دوسروں کی موجودگی میں معاملہ رفع دفع کر دیا. تو ہم حکومت کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ہماری اچھا شیخ صاحب، مسئلہ تھوڑا سا اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ انہیں پارلیمان میں بولنے نہیں دیا جاتا، ان کی باری نہیں آتی، اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی اس چیز کو انشور نہیں کرا پاتے. ذمہ داری تو دیکھیں جی پارلیمانی لیڈر کی ہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو ویدر ہی واز دیئر اور ناٹ. نوجوان نیا بنایا ہے انہوں نے شاید خٹک کو، از اے ینگ ایم این اے، تو بالکل ہی ہیز ٹو اسرٹ ہمسیلف، اور وہ بالکل موقع ملنا چاہیے. مگر ایک ذہن میں رکھیے گا، یہ حکومت اور اسپیکر صاحب تھوڑی سی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے بندوں کو ٹائم کم دیتے ہیں. ٹرو. ہمارے بندوں کو مطلب جب بڑے اہم ایشو ہوتے ہیں اپنے بندوں کی تقریریں کرا کے اجلاس ایڈجرن کیا اور کر گئے. ہمارے کسی ایک کو بولنے کا زیادہ شوق ہے. they know they have been there in those assemblies for years کہ وہ فلانا اس کو اسی نے ایک نے سب کا ٹائم لیا، تقریریں ختم کی، کہانی. چلو کسی کو ہر ایم این اے، آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ایک اجلاس پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل. Why do you have to adjourn the sitting after 2 hours, 3 hours, 4 hours؟ کیوں حرام کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ بیٹھیں 8 گھنٹے بیٹھیں ڈیلی، 9 گھنٹے بیٹھیں ڈیلی، 10 گھنٹے بیٹھیں، تو ایک سے تقریریں کرائیں. دنیا کو بھی دکھنے دے کہ ان کے عوامی نمائندے کیا باتیں کرتے ہیں، لیجسلیشنز کیا کرتے ہیں، تقریریں کیا کرتے ہیں، آوازیں کیا. ادھر ہی علاج شروع ہوتا ہے 2 گھنٹے پہ ختم، 3 گھنٹے ختم. کروڑوں روپے کا خرچہ ہے سوزین، آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے کا خرچہ ہے. 6 کروڑ اس بات پر کو ڈے. آپ چھوڑیں گے، ٹائم والا مسئلہ ہی ختم کریں. Why don't you guys sit there؟ مہینے بعد آپ اجلاس بلاتے ہیں، بیٹھو تسی. قوم آپ کے خرچے یہی اٹھا تو رہی ہے، ہم قوم آپ چاہتے کو ہیں کہ پی تنخواہیں ٹی دے آئی رہی ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ کرے، اپوزیشن کا ایک کردار ہونا بالکل. چاہیے. میں دیکھیں آئی ایم دا پی ٹی آئی انفارمیشن سیکرٹری، میں پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. اسپیکر کو بالکل ہی انشور کے 10 گھنٹے بیٹھے ڈیلی بیٹھے. کیا ہو گیا؟ کس لیے آئے بیٹھے ہیں؟ تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں؟ ٹرو. کس بات کے ٹی اے ڈی اے؟ صحیح. اجلاس 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، سنیں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، 5 منٹ کے لیے بیٹھے. ٹی اے ڈی اے پھر ٹریولنگ اور ڈویلنگ الاؤنس پھر بھی ہوئی ہے. 8 گھنٹے کے لیے بیٹھے پھر بھی ہوئی ہے. میک دیم سٹ بلڈی 8 hours. Why not؟ Why not؟ اجلاس لائیو دکھائیں، سب کو بٹھائیں، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون علاقے کی بات کر رہا ہے، کون نیشنل ایشو کے اوپر بات کر رہا ہے، کون غریب کی بات کر رہا ہے. پیپل شوڈ سی. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک زئی صاحب کی کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات ہوئی. کیا پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ ہے؟ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں یا کوئی حکمت عملی بنانی ہے تو پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو مولانا صاحب نے دیکھیں پچھلی دفعہ بھی ان کے گھر چکر لگائے ہماری قیادت نے، اور انہوں نے دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. جو بندر بات ہوئی اسپیشل سیٹوں کی، جو ہماری سیٹیں تھیں، ہماری سیٹیں، ہمارا مینڈیٹ تھا، وہ کس طرح بانٹ کے پارٹیوں میں تقسیم کی گئی، اس میں سے بھی حصہ مولانا صاحب لے کے بیٹھے نا اس وقت. ٹھیک ہے نا، ہماری سیٹیں لے کے بیٹھے جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے. اس کے باوجود پارٹی نے اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس متحد کرنے کے لیے انگیجمنٹ کی کوشش جاری رکھی، منیمم انگیجمنٹ رکھی. مولانا صاحب نے فارملی ہمیں ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا میں ایشو ٹو ایشو کر سکتا ہوں، میں فارمل کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنوں گا. اچک زئی صاحب اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بن گئے. ہی ہیز اے گڈ پرسنل ریلیشن شپ وتھ مولانا صاحب اینڈ وی ہوپ کہ سم تھنگ گڈ کمز آؤٹ فار دی اپوزیشن آؤٹ آف دیٹ پرسنل ریلیشن شپ. اور ایک متحد جو اپوزیشن جو ہے وہ کھڑی ہو، ایشوز کے اوپر بات کرے، عوام کے ایشوز پہ، فسطائیت پہ بات کرے، سسٹم کے اندر جو خرابی ہے اس کے اوپر بات کرے. تو اس کے خان لیے صاحب کی آنکھ کے ایشو پہ بھی بات کی جائے، یہ بھی اچک زئی دیکھیں صاحب سے ہمارے لیے امید کیا، تھی. دیکھیں ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے تو اچک زئی صاحب نے جو پرسوں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں نا، سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے دیٹ از وہ ٹارچر ہے. یہی کل سیکرٹری جنرل نے بھی یہی کہا کہ جو ان پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. وہ تشدد یہی ہے نا، سولیٹری کنفائنمنٹ تشدد ہے. 15 دن سے اوپر وہ تشدد میں آ جاتا ہے نا. مینڈیلا رولز آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل رولز دیکھ لیں، جیل مینولز آپ دیکھ لیں. سر پھر اس میں اچک زئی صاحب کا رول ہمیں نظر نہیں آیا. سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوگی، ہدایات لوں گا، اس کے بعد احتجاج کی کوئی پلاننگ دوں گا. یہ تو آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، اچک زئی صاحب کی، سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی. اگر ملاقات نہیں ہوگی تو کیا اس طرح ویٹ اینڈ سی بیٹھا رہیں گے ہم لوگ کہ جی اب ملاقات ہوگی تو کچھ پتہ لگے گا؟ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بعد. اب جو بندے خان صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں
हमें तो जो ट्वीट के थ्रू मिला हमने देख लिया, फिर जो इन्फॉर्मेशन को पता चला हमने लोगों से शेयर कर लिया। मैसेजेस जो आखिरी मैसेज आया वो उस्मा बाजी मिली, और ये उससे पहले भी सिस्टर्स की मुलाकात होती थी जो बड़े अरसे से बंद है अब। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट का और अचकजई साहब की मुफाहमत मज़ाहमत का इख्तियार एक ही ट्वीट के एक ही पैरे में हो जाने का मतलब बड़ा क्लियर है। ये वो फैसला कर लें कि उन्होंने मज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है, उसकी हिकमत अमली देख खान की तरफ से जाओ, और पैरेलल जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर चलाएगा। सिंपल है दैट। अब ये तो खान आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ। खान साहब से 6 महीने मुलाकात खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ना हो, जिस तरह पहले नहीं बंद की हुई 1000 दिन हो गए, उनमें से 192 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो फिर की करांगे, तो फिर वो कम मतलब इसी तरह रहेगा, इस तरह नहीं है। पार्टियां हैं ना, हुकूमतें हैं, हुकूमत मिली हुई है केपी में, दिल हैव टू डू समथिंग, वर्कर बैठ नहीं देगा इस तरीके ना। सर तो अब बहरहाल इट्स अ गुड थिंग इज कि अभी ये जो अभी अडियाला गए थे, एग्जैक्टली मेरा सवाल भी आपसे यही था। नेक्स्ट वीक इज अनाउंस्ड कि वो कोई बड़ा सख्त रद्द अमल देने वाले हैं। अल्लाह करे कि हुकूमत उनकी सर ये बात जो मान ले। ट्यूसडे को एक अच्छी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे थे, मौजूद थे। ये क्रेडिट तो हम अलीमा बीबी को ही देंगे कि वो गुस्सा करती थी और वो सबसे कहती थी कि आप आएँ। अब ये जो मोमेंटम है ये कैरी फॉरवर्ड इसी तरह से होगा कि क्या सब पार्लियामेंटेरियंस आते रहेंगे? देखें, कोई आदमी गुस्से की वजह से कोई भी नहीं जाता जी। MNAs है, MPAs है, कोई वो तो नहीं है। MNAs उस तरह जिम्मेदारी अदा नहीं करे जो विद ड्यू रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जी, बात यह है कि लोग खान की मोहब्बत और अकीदत में वहाँ जाते हैं और बाजी के एहतराम, ठीक है ना, खान साहब की बहन है, एहतराम है, माँ है हमारी, वो एहतराम है, उसमें जाते हैं। लेट्स नॉट पुट इट दैट वे कि कोई किसी सख्ती कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता, कोई अपने घर से खाता करता है। तो मेरा क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि ये पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी लोग आते हैं, बात प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास बाकायदा अटेंडेंस होती है, इस दफ़ा की अटेंडेंस भी है। वो सारे की सारी चीज़ें सिर्फ पंजाब पे नहीं आ जाती हैं, पूरे पाकिस्तान में से पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे पास हैं वो केपी के अंदर है। केपी हमारे से करीब भी है, पंजाब की तादाद ज़्यादा होती है। केपी नीड्स टू एक्चुअली पुश मोर इनटू इट, और क्योंकि पंजाब तो सख्तियाँ हैं, इसके बावजूद MP देखें MPs के पिछले 2-3 महीने से मुसलसल बाकी खुद कह चुकी है, MPs तो आते हैं रेगुलर, काफिला मुइन कुरैशी खुद लीड करके लेके आता है, खुद अपोजिशन लीडर जो हर ट्यूसडे को, अनलेस को बेचारे को मजबूरी हो जाए, जैसे उनके बेटे की शादी थी या कोई और मसला हो जाता है उसकी वजह से वो ना आए तो ना आए। अदर देन दैट वो आते रहे, MNAs भी ऑन एंड ऑफ आते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब ने 28वीं तरमीम पर खुल के अपने ख्यालात का इजहार किया।